وہ یہ ہے کہ وہاں ریاست نے گورننس کا رول نہیں لیا ہوا، وہاں وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے گا تا قیامت، اور یہاں بھی ہم وہ دور دیکھیں گے، لیکن آج وہ ریاستیں دنیا کے اندر موجود ہیں جہاں آپ کسی کو غلط دوائی دے کے پھر اپنا ہاسپٹل نہیں چلا سکتے، آپ کسی کو غلط کھانا کھلا کے پھر اپنا ریسٹورنٹ آپ نہیں چلا سکتے، آپ کسی کو غلط مشورہ دے کے پھر اپنی وکالت نہیں چلا سکتے، آپ جیل جائیں گے۔ ایسی ریاستیں موجود ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیکلی جو ریاست کا کانسیپٹ دیا، وہ کانسیپٹ ہی فلاحی ریاست کا تھا کہ ماں کا کردار ہے کہ جس بچے کا نقصان ہو گیا، جو بچہ رو رہا ہے، اس کی دلجوئی کرنے کے لیے ماں نے اپنے گھر سے اٹھا کے، ریاست نے اپنے گھر سے اٹھا کے، جو نہیں پتا چل سکا کہ مارنے والا کون تھا، اگر وہ پکڑا جاتا تو 3 سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کو دیت کی اماؤنٹ دی جائے، وہ ریاست نے ادا کر دی۔ جی نیکسٹ سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ مشورہ بھی امانت ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کو فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کرتے تھے؟ وضاحت فرما دیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ انصاف ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مشورے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو آپ دیوار سے بھی مشورہ کر لیں، پہلی بات۔ پھر وہ ٹیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی نگرانی میں ان کی موجودگی میں تیار ہوئی، ان سے مشورہ، تو پھر اس کا رتبہ آپ دیکھ لیں نا کہ اس کا لیول کیا ہوگا اور اس کا کیا سٹینڈرڈ کیا ہوگا۔ ایک دوسرا، مشورہ لینے کے لیے کون آتا ہے؟ ضرورت مند، دکھی، تکلیف والا، بیماری والا، مرض والا، کسی مصیبت والا، یا کسی کاروبار والا۔ یہ ساری جگہیں وہ ہیں جہاں آپ کے اندر آنے والے کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، آنے والے کے لیے محبت، ہمدردی اور اخوت کا، آپ اس کے کامریڈ بنیں، آپ اس کے ساتھی بنیں، آپ اس کے بھائی بنیں، آپ اس کے جوتے میں پاؤں رکھیں اور محسوس کریں کہ یہ کتنا گرم ہے، یہاں کتنی کیلیں ہیں، یہاں کتنی تکلیف ہے۔ اس لیے اس حیثیت میں جب آپ مشورہ دیں گے تو آپ امانت لوٹا رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس حیثیت میں نہیں اتریں گے تو پھر غلط مشورے کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں۔ جی اگلا سوال۔ جج اور جسٹس کے موضوع پر آپ نے کئی معیار ظاہر کیے ہیں، پلیز یہ بتائیں جج کے لیے قرآن انصاف کا کیا معیار مقرر کرتا ہے؟ جج کے لیے بہت آسان کام ہے، جج سے زیادہ آسان کام کسی کا بھی نہیں ہے۔ جج اگر صرف جج بن جائے، وہ کسی کا بھائی نہ رہے۔ سیاہ ستہ میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور ایک جگہ اور قرآن حکیم میں جب وہ موضوع آئے گا اس پہ ہم بات کریں گے کہ فیصلہ اپنے خلاف بھی ہو تو درست کرو، فیصلہ رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو تو درست کرو، تعلق داروں اور جاننے والوں کے خلاف بھی ہو تو فیصلہ درست کرو۔ اب یہ جج کا کام جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو برابر رکھنا ہے، سکیل اس نے برابر رکھنا ہے۔ ڈر گیا، جج نہیں ہے، متاثر ہو گیا، جج نہیں ہے، تعصب ہو گیا، پھر بھی جج نہیں ہے، بک گیا تو قطعاً جج نہیں ہے، بھاگ گیا تو قطعاً جج نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، بہت سارے ہمارے نئے لڑکے سول ججز اور جوڈیشل ججز بن کے گئے، ان کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا 302 میں اور ڈرگ کیسز میں اور ٹیررزم کے کیسز میں اور مختلف کیسز میں آپ کو اختیار دے دیا۔ یہ فیصلہ کرتے وقت اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اتنا بڑا اختیار جو صرف خدائی اختیار ہے، جان لینا، حکم کرنا، جان دینا، کسی کو امر ربی کے ساتھ کسی میں جان، یہ اس کا اختیار ہے، ایک چھوٹا سا عکس اس کا آپ کے پاس منتقل ہو گیا ہے، یہ آپ سمجھیں گے تو آپ کا کام دو لفظی ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے تو ایسے جھنجٹ میں پڑیں گے کہ شام کے وقت شرمندگی کے ساتھ گھر واپس لوٹنا پڑے گا۔ جی نیکسٹ سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں بے انصاف جج معاشرے پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں اور ججوں کو بے انصافی سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔
پہلی بات یہ ہے جی کہ جو بے انصاف جج ہیں وہ معاشرے کی تباہی کر دیتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے, بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ونسٹن چرچل کو کہا گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ لنڈن کی تو اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے, تو یہ کیسے ریکنسٹرکٹ کرو گے؟ تو اس نے سوال کیا کہ کیا ہماری عدالتیں کھلی ہیں؟ اسی طرح سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ وہ کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے, ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی تباہی معاشرے کی اسی وقت ہوتی ہے جب عدالتیں کسی طرح کی کمزوری اور بے ضمیری کا مظاہرہ کریں, جب جج بے انصافی کریں. یہ معاشرے کی تباہی ہے. اب اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے دو ٹیئرز ہیں. انصاف کو قبول کرنے کی ہمت عوام کو بھی پیدا کرنی چاہیے. مجھے تو پتا ہے نا میرا کیس کتنا تگڑا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کا کیس کتنا کمزور ہے, آپ کو پتا ہے آپ کا کیس کتنا تگڑا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کا کیس کتنا کمزور ہے. ہم خود ٹویسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں واقعات کو, ہم جھوٹی گواہیاں گھڑنے کی کوشش نہ کریں, ہم اپنے اثر و رسوخ سے اس نظام کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک ذمہ داری ہماری ہے. اور دوسرا, احتساب کا نظام ججوں کے لیے, وکیلوں کے لیے, عوام کے لیے, حکمرانوں کے لیے ایک سا ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. نہ اس میں ذاتیات ہوں, نہ اس میں غصہ ہو, نہ اس میں انتقام ہو, اور نہ ہی اس میں سیاست ہو. جن معاشروں کے اندر ایسا ہے, اور یقیناً ہے بے شمار معاشرے ایسے, وہ معاشرے بہتر انصاف مہیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کا اور حاضرین آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں اور سوالات و جوابات کے مرحلے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. خواتین و حضرات آپ بھی اس پروگرام میں جو ہے شرکت کر سکتے ہیں. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہمیں لیٹر لکھیں یا پھر ہمیں ای میل کریں liq@atv.com.pk, پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد, یہ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے. ڈاکٹر صاحب حاصل گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس لیکچر میں اس موقع کا. تو آج کے پروگرام میں کیا پیغام ہے سر؟ میں یہ صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں جج حضرات سے, آپ اور میں روزانہ رحم مانگتے ہیں, انصاف نہیں مانگتے, اس لیے کہ اس کا انصاف آ گیا تو پھر قیامت ہے. ہم رحم مانگتے ہیں. جب آپ اس کرسی پہ جاتے ہیں اپنے دل میں رحم کا جذبہ لے کے جائیں. مدعی کے ساتھ رحم یہ ہے کہ اس کا کیس سنا جائے, ملزم کے ساتھ رحم یہ ہے کہ اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے. یہ کرتے وقت آپ ضرور یاد رکھیے, ابھی میں نے آپ کو عرض کیا, قرآن حکیم کی روشنی میں آپ کو عرض کیا, جب یہ کام آپ کر رہے ہوں تو ضرور دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم بینا آپ کے اوپر ہے. آپ اور میں اس سے بچ نہیں سکتے.